الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من قال کنت نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت مولانا عالم شیر سیالوی صاحب، عزیزم مولانا مفتی غلام دستگیر مدری صاحب، مولانا شیر محمد صاحب، شہزادہ قاری احمد شیر سیالوی صاحب، قاری محمد نذیر صاحب اور حاضرین ذی احترام، سب سے پہلے میں قاری احمد شیر سیالوی صاحب کو اتنی حسین محفل سجانے اور جامعہ فیضان علی قمر الاسلام 10 سال سے بڑے حسین انداز میں چلانے پر ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ 9-10 سال میں 22 بچے حفظ قرآن کی فضیلت سے مالا مال ہو چکے ہیں۔ علاقے کے لیے، شہر کے لیے بہت بڑی سعادت، برکت اور خدمت دین کے حوالے سے بڑی بات ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم، شفیع معظم، رسول مکرم، سیاح لامقام، محبوب رحماں جناب محمد مصطفیٰ علیہ تیت و ثنا تمام انبیاء و رسل میں افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ کی کوئی مثل اور نظیر نہیں۔ اسی طرح جو کتاب قرآن مجید آپ پر نازل ہوئی، الہامی کتابوں میں کوئی کتاب اس کی مثل اور نظیر نہیں ہو سکتی۔ آپ کے ذہنوں میں خیال آئے گا کہ کیسے؟ اب ویسے تو تورات الہامی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل الہامی کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور الہامی کتاب ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، صحائف ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، لیکن کوئی الہامی کتاب ایسی نہیں کہ جس کو یاد کرنے کی طاقت اور قدرت امت میں موجود ہو۔ یعنی تورات موسیٰ علیہ السلام کو یاد تھی، لیکن امت میں سے کوئی بندہ تورات کو یاد کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا تھا۔ تورات کا کوئی حافظ امت میں تھا ہی نہیں۔ اسی طرح انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو یاد تھی، لیکن امت میں کوئی انجیل کا حافظ نہیں تھا۔ زبور داؤد علیہ السلام کو یاد تھی، لیکن امت میں ایک شخص بھی اس کا حافظ نہیں تھا۔ یہ معجزہ ہے میرے آقا کا کہ آقا بھی حافظ ہیں اور غلام بھی قرآن کے حافظ ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ کوئی الہامی کتاب کسی امتی کو یاد نہ تھی، اور قرآن اور میرے آقا کا یہ کمال اور معجزہ ہے کہ آقا بھی حافظ ہیں اور آقا کے بے شمار بلکہ ہزاروں لاکھوں غلام حافظ ہیں۔ جب انگریز آئے اس بر صغیر میں، انہوں نے قرآن کے نسخے خرید کر درجہ برد کرنے شروع کیے۔ پروگرام یہ تھا تاکہ قرآن نایاب ہو جائے۔ کافی جب درجہ برد کر چکے تو کسی نے کہا بیوقوف ہو، جاہل ہو، قرآن جو کتابی شکل میں ہے اس کو تو درجہ کے حوالے کرو گے، قرآن جو عاشقان مصطفیٰ کے سینوں میں ہے اس کا کیا کرو گے؟ تو انہیں اس کا کوئی جواب نہ سکا اور حیران پریشان ہو گئے کہ تم قرآن کو کیسے ختم کر سکتے ہو جبکہ یہ صرف کتابی شکل میں نہیں والے آقا کے غلاموں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے، امام سیوطی تفسیر اتقان میں لکھتے ہیں کہ تورات میں صرف واعظ ہے، انجیل میں صرف مثالیں ہیں، زبور میں صرف اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے جس میں حمد و ثنا بھی ہے، جس میں مثالیں بھی ہیں، جس میں وعظ بھی ہیں، جس میں احکام بھی ہیں اور جس میں تعریف محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ پھر تورات بھی الہامی کتاب تھی، انجیل بھی الہامی کتاب تھی، زبور بھی الہامی کتاب تھی، لیکن جب نبی خود تلاوت کرتا تھا تو کیف اور سرور اور سوز اور گداز سامعین میں پیدا ہوتا تھا۔
لیکن امت میں یہ کمال نہیں تھا کہ امتی تلاوت کرے تو پھر بھی کیف پیدا ہو جائے، وجد طاری ہو جائے، دلوں کی دنیا میں کوہرام برپا کر دے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ میرے آقا پڑھیں تو سن کر کافر کلمہ پڑھ رہے ہیں، اگر غلام مصطفیٰ پڑھیں تو پھر بھی کافر متاثر ہو رہے ہیں۔ قاری صاحب، میں نے قاری عبدالباسط کا انٹرویو پڑھا اخبار میں، کسی نے کہا کہ کچھ سناؤ بات حیران کن۔ اس نے کہا یاسر عرفات مجھے اقوام متحدہ کی اسمبلی میں لے گیا، وہاں میں نے جب قرآن کی تلاوت شروع کی تو میں حیران رہ گیا کہ روسی صدر برزنیف جو مسلمان نہیں تھا، پتہ نہیں دیریا تھا یا کرسچین تھا، ادھر میں تلاوت کر رہا تھا، بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی تھی۔ اور اس نے یہ بھی لکھا کہ جشن دارالعلوم دیوبند میں جہاں اندرا گاندھی کی صدارت تھی، بہت ایک الگ موضوع ہے کہ صدارت ٹھیک تھی یا غلط تھی، میں جب تلاوت کر رہا تھا تو میں نے مڑ کے دیکھا تو اندرا گاندھی جو کافرہ تھی، قرآن کو الہامی کتاب نہیں مانتی، کملی والے آقا کو نبی و رسول نہیں مانتی، قرآن کی تلاوت سن کے اس کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، عظمت قرآن۔ پھر توجہ فرمائیے، پہلی جتنی الہامی کتابیں ہیں ہم ان کی عظمت کو سلام کہتے ہیں، لیکن امت کو خود بھی پتہ نہیں کہ اس کتاب کی اصلی زبان کیا تھی۔ 3 انجیلیں اکٹھی کر لیں، ہر ایک میں الگ الگ احکام ہوں گے، 3 تورات اکٹھی کر لیں، ہر ایک میں الگ بات ہوگی، 3 زبور اکٹھی کر لیں، ہر ایک میں الگ بات ہوگی، لیکن قرآن 14 صدیاں ہو گئیں، کوئی مائی کلال، سپارے اپنی جگہ رہے، صورتیں اپنی جگہ رہیں، رکوع اپنی جگہ رہے، آیتیں اپنی جگہ رہی، ایک زبر اور زیر بھی اس کی تبدیل نہیں کر سکا۔ اور جرمنی کی میونخ یونیورسٹی میں عیسائیوں نے ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ قائم کیا کہ ہم ثابت کریں گے کہ قرآن میں بھی تعریف اور تبدیلی ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلی صدی سے لے کر اس صدی تک 42,000 نسخے قرآن مجید کے اکٹھے کیے، 42,000 نسخے۔ 20 سالوں تک ریسرچ ہوتی رہی، لیکن 20 سالوں کی تحقیق اور ریسرچ کے بعد عیسائیوں کو ماننا پڑا کہ 14 صدیوں ہونے کو ہیں اور 42,000 نسخے چیک کیے ہیں، نہ اس کے سپارے بدلے ہیں، نہ اس کے رکوع بدلے ہیں، نہ اس کی صورتیں تبدیل ہوئی ہیں، نہ اس کی آیتیں تبدیل ہوئی ہیں، بلکہ نہ اس کی کوئی زبر تبدیل کر چکا، نہ کوئی زیر تبدیل کر چکا۔ اور میرے آقا کا معجزہ ہے کہ جنگ عظیم میں جب بمباری ہوئی، پوری یونیورسٹی تباہ ہو گئی، لیکن جس ڈپارٹمنٹ اور بلڈنگ اور شعبے میں قرآن پہ تحقیق موجود تھی، قرآن کے نسخے بھی سلامت رہے اور بلڈنگ بھی سلامت رہی۔ پھر اللہ نے اس کو کیا عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو اس کا ایک حرف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف۔ فرمایا اگر کوئی الف لام میم پڑھے تو میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جو الف لام میم پڑھے گا اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے دلوں کو زنگ لگتا ہے، گناہ سے دل کثافت زدہ ہوتے ہیں، زنگ آلود ہوتے ہیں، ان پر میل کچیل جمع ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی آقا دلوں کے گناہوں والے زنگ کو دھونے کا کوئی نسخہ بھی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جو دلوں پر گناہوں کے زنگ کو دھو ڈالتی ہیں۔ فرمایا میرے قرآن کی تلاوت کرتا جا، تیرے دل کا زنگ خود بخود صاف ہوتا جائے گا۔ فرمایا یا موت کو یاد کرتا جا، تیرے دل کا زنگ خود اس پہ عمل کرتا ہے۔ یا دوسرا وہ سب سے افضل ہے جب لوگ سو جاتے ہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ بھی میرے آقا کا فرمان ہے الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ۔ جو قرآن یاد کرے گا اس میں ماہر ہوگا، پھر اس پہ عمل کرے گا، قیامت کے میدان میں اللہ کے معزز فرشتوں کے ساتھ چل کر آ رہا ہوگا۔ یہ بھی میرے آقا کا فرمان ہے ما من شفیع افضل منزلۃ من القرآن لا نبی ولا ملک ولا غیرہ۔ فرمایا قیامت کے میدان میں قرآن سے بڑھ کے افضل شفاعت کرنے والا کوئی ہوگا ہی نہیں، نہ کوئی فرشتہ اس کے برابر افضل شفاعت کرنے والا ہے، نہ کوئی نبی شفاعت کرنے والا ہے۔ قرآن سے بڑھ کر سب سے افضل شفیع کون ہے؟ رب کا قرآن سب سے افضل شفیع ہے۔ اور پھر صرف یہ زندگی کا ساتھی نہیں،
یہ تو قبر کا بھی ساتھی ہے اور میدان معاشر کا بھی ساتھی ہے. کیسے؟ یہ سیاستہ میں حدیث ہے، میرے آقا کے صحابہ گئے باہر جنگل میں کسی سفر میں، انہوں نے خیمہ لگانے کے لیے جب زمین میں میخ ٹھونکی نا، نیچے سے سورت ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ زمین سے سورت ملک کی آواز آ رہی ہے. آئے جب واپس میرے آقا کی بارگاہ میں، عرض کی آقا ہم نے عجیب ماجرا دیکھا ہے کہ زمین سے سورت ملک کی آواز آ رہی تھی. آپ نے فرمایا وہ ہاں ایک آدمی دفن تھا جو زندگی میں سورت ملک پڑھا کرتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا. فرمایا ہے یا منجیتن ہے یا مانیتن، یہ عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے، یہ عذاب قبر کو روکنے والی ہے. جو زندگی میں اس کی تلاوت کرتا رہے گا رب اس کے صدقے اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لے گا. تو قرآن اگر اس سے انسان محبت کرے، لو لگائے، تعلق بنائے، ربط بنائے تو کیا کرتا ہے؟ قبر کا ساتھی ہے اور میدان معاشر کا بھی شفیع اور ساتھی ہے. میرے آقا نے فرمایا القرآن والصیام یشفعان للعبد، قیامت کا جب میدان سجے گا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، میرے آقا نے فرمایا قرآن بھی شفاعت کرے گا اور رمضان بھی شفاعت کرے گا. قرآن کہے گا یا اللہ اس نے سارا دن روزہ رکھا، تھکا ماندہ، رات کو میری تلاوت سنتا رہا، تراویح میں سفارش کرتا ہوں اس کو جنت عطا فرما دے. ادھر روزہ آ جائے گا، رمضان آئے گا، یا اللہ اس نے 16 گھنٹے محنت کی اور تیری رضا کے لیے نہ کچھ کھایا نہ پیا، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں. حدیث کے لفظ ہیں فَيُشْفَعَانِ، اللہ فرمائے گا قرآن تیری شفاعت بھی قبول ہے، رمضان تیری شفاعت بھی قبول ہے. پھر علماء دیوبند میں سے تذکرۃ الرشید میں مولوی رشید احمد گنگوئی، آپ لکھتے ہیں کہ انڈیا میں ایک علاقے میں درجان رخ بدلا، شہر جو ہے وہ اس کی مٹی اور زمین ساری گرنی شروع ہو گئی، اس میں ساتھ ہی قبرستان تھا، قبریں بھی وہاں گرنی شروع ہو گئی. تو لوگ دیکھ کر حیران ہوئے کہ ایک قبر گری تو اس سے ایک مردہ جو ہے نکلا جس کا کفن بھی سلامت تھا اور جسم بھی سلامت تھا، سفید کفن چمکتا دمکتا. وہ لاش آگے جا کے رک گئی. پھر ایک اور قبر گری، اس سے ایک لاش نکلی کہ جس کا کفن میلا تھا. وہ پہنچی جب اس لاش کے پاس، دونوں لاشیں اکٹھی چل پڑی. سارے لوگ حیران کہ دونوں کے کفن سلامت، دونوں کے جسم سلامت، ایک کا کفن میلا ایک کا کفن سفید. شہر میں انہوں نے تحقیق کی کہ کون تھے، لوگوں نے کہا دونوں حافظ قرآن تھے. اب علماء کے سامنے مسئلہ آ گیا کہ ایک کا کفن سفید کیوں ہے، ایک کا میلا کیوں ہے. علماء نے اپنے طور پر یہ کہا، ان کا اپنا یہ خیال تھا کہ جس کا کفن سفید ہے وہ ہر وقت قرآن کو باوضو تلاوت کیا کرتا تھا، اور جس کا کفن میلا ہے غالباً وہ بے وضو تلاوت کرتا تھا، اس لیے اس کا کفن میلا ہے. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس سینے میں آ جاتی ہے، زمین بھی اس سینے کو متاثر نہیں کر سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علماء اہل سنت، عظمت قرآن. پھر قرآن کے ساتھ میں سوچ رہا تھا قاری صاحب کہ جس کا بھی تعلق ہو جاتا ہے میرا رب کسی طبقے کو معروم نہیں کرتا. جس کا بھی تعلق بنا، آپ کسی کا نام لینا، اسی پر حدیث پڑھ دیتا ہوں. مثلا پہلا ہے 2 بچے حافظ قرآن ہوئے. اب یہ سوچیں گے، بلکہ ان کا والد سوچے گا کہ مجھے کیا ملے گا. جو انگلش میڈیم میں پڑھتے رہے، جو کل اے سی سلیکٹ ہو گئے، ٹیچر سلیکٹ ہو گئے، وہ بہتر رہے یا یہ بہتر رہے. لوگ اپنے بیٹوں کی شادیوں پہ لاکھوں خرچ کرتے ہیں کہ معاشرے میں عزت رہ جائے. آج ذرا سن حافظ قرآن کے والد کو اللہ کتنی عزت عطا فرماتا. میرے آقا نے فرمایا صحابہ کی جماعت قیامت کے میدان میں حافظ کے والد کو ایسا تاج بنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. خود اندازہ لگائیں میدان معاشر میں حافظ کا والد اس شان اور وقار سے آ رہا ہو کہ سر پہ تاج سجا ہو جس کی روشنی سورج کو بھی ماند کر رہی ہو، تو اس سے بڑھ کے حافظ کو اور عزت، حافظ کے والد کو کیا عزت چاہیے کہ میدان معاشر جہاں ولین آخرین اکٹھی ہو، حافظ کا والد اس شان سے آ رہا ہو، اس وقار سے آ رہا ہو کہ سر پہ چمکتا ہوا تاج ہو جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہو. اب رہ گئے حافظ صاحب کے، حافظ جو ہوئے ہیں ان کے رشتہ دار. یہ ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا دوزخیوں کی صف لگی ہوگی. میرا رب حافظ سے کہے گا جاؤ دوزخیوں کی صف میں سے اپنے خاندان کے 10 آدمی ایسے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے انگلی سے پکڑتا جاؤ اور جنت میں لے کے چلتا جاؤ. معمولی بات ہے
کہ خاندان کے 10 آدمی ایسے جن پہ جہنم واجب ہے، حافظ قرآن کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ ان کو دوزخیوں کی صف سے نکال کے جنتیوں کی صف میں شامل فرما دے۔ اب رہ گئے مدرسہ چلانے والے، کچھ لوگ ہوٹل بناتے رہے، کسی نے سینما بنایا، کسی نے پلازا بنایا، اور کسی خوش نصیب نے مسجد اور مدرسہ بنایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ میرے آقا نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاثۃ، جب انسان مرتا ہے عمل بند ہو جاتے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ کی فرضیت زندگی تک ہے، مر جائے بند، فرضیت ختم۔ ہاں اللہ کے نیک بندے اپنے ذوق کے لیے عبادت کریں تو منع ہی کوئی نہیں، لیکن ویسے فرضیت ختم ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہیں۔ کون سے عمل؟ فرمایا من صدقۃ جاریۃ، زندگی میں صدقے جاریہ کا کام کر گیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، جب تک مسجد قائم رہے گی لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک مدرسہ قائم رہے گا بچے وہاں قرآن و حدیث پڑھتے رہیں گے۔ مرنے بنانے والے کو مرے ہوئے 1000 سال کیوں نہ گزر جائے، قبر میں رحمت بھی آتی رہے گی، نور بھی آتا رہے گا۔ چاہے آپ نے 10 اینٹیں لگائی ہیں، 1 گٹو سیمنٹ کا لگایا ہے، کچھ بھی لگایا ہے، جب تک وہ مدرسہ قائم رہے گا، چاہے آپ کو مرے ہوئے 10,000 سال کیوں نہ گزر جائے، قبر میں رحمت بھی آتی رہے گی، نور بھی آتا رہے گا۔ اب رہ گئے اساتذہ۔ میں کہا کرتا ہوں قاری صاحبان اور علماء، آپ قوم سے صلہ نہ مانگے، صلہ رب ذوالجلال عطا فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا او علم ينتفع به، بندہ مر گیا علم چھوڑ کے آ گیا۔ کیا مطلب ہے؟ اب حافظ قاری صاحب ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں، 22 بچے حافظ ہو گئے، اللہ ان کی زندگی طویل فرمائے، اور بھی 50-100 حافظ ہو سکتا ہے بنا جائیں۔ یہ دنیا سے آخر جانا تو ہے، جب تک ان کے شاگرد پڑھاتے رہیں گے، ان کے شاگرد پڑھاتے رہیں گے، تیسری نسل پڑھاتی رہے گی، چوتھی نسل پڑھاتی رہے گی، ہر نسل کے اساتذہ کی قبر میں رحمت بھی آتی رہے گی، نور بھی آتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، عظمت قرآن۔ تیسرا میرے آقا نے فرمایا او والدن، بیٹا چھوڑ کے آیا۔ توجہ فرمائے، بیٹا۔ اب بیٹے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک شرابی جواری اور ایک نیک۔ شرابی بیٹا ہو تو الٹا والدین سے قبر میں پرسش ہوگی کہ اللہ نے تمہیں اولاد نرینہ دی تھی، تربیت کیوں نہیں سیکھی؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا والدین، بیٹا چھوڑ کے آیا، صالح نیک چھوڑ کے آیا۔ اب بیٹا بھی ہو اور نیک بھی ہو۔ آج کل تو واضح ہے، لوگ جائیں اپنے ابا کے لیے فاتحہ پڑھتے، وہ کہے فاتحہ کا ثبوت ہی نہیں، یہ فاتحہ پڑھنا صحیح ہی نہیں، یہ دعائیں مغفرت ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میرے آقا کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں، فرمایا والدین بیٹا ہو، صالح نیک ہو، یدعو لہ، بیٹا نیک بھی ایسا ہو جو دعا کرنے والا تو ہو۔ اس لیے ہر ایرے غیر مدرسہ میں داخل نہ کروائیں، اس مدرسہ میں بیٹے کو ہرگز داخل نہ کروائیں کہ جس میں بارود کی بو آ رہی ہو، اس مدرسہ میں داخل کرائیں جس میں کملی والے پر درود کی خوشبو آ رہی ہو، تاکہ بیٹا یہ آنے کے بعد نہ کہے باپ کے لیے دعا مغفرت کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ کوکل خانی کی ضرورت ہے، نہ جمعرات کی ضرورت ہے، نہ 40ویں کی ضرورت ہے، نہ ہاتھ اٹھا کے فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے آقا فرما گئے کہ بیٹا ہو، نیک بھی ایسا ہو جو والدین کے لیے دعا کرے تو صحیح۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہے بیٹے کی دعا کا؟ میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ اب ہر آدمی تو مسجد نہیں بنا سکتا، ہر آدمی تو مدرسہ نہیں بنا سکتا۔ اب جو بچے پڑھ گئے ہیں، باپ کو کتنا فائدہ ہے۔ یہ مشکات کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا ایک شخص کا قبر میں اچانک درجہ بلند ہو گیا۔ اس نے فرشتوں سے کہا انا لی ہذہ، فرشتوں میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ فرشتوں نے کہا بے استغفار والدک لک، جو بیٹا چھوڑ کے آیا ہے اس نے آج دعائے مغفرت کی ہے، اللہ نے تیرے درجے کو بلند فرما دیا۔ تو بیٹا جب دعا کرے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے عرض کروں، احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے، دیکھا ایک مردے کو عذاب ہو رہا تھا، کچھ دیر کے بعد جب واپس مڑے تو وہ مردہ جنت میں پھر رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے رابطہ کیا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ سیکنڈوں منٹوں میں اس کی تقدیر بدل گئی؟ میرے رب نے فرمایا پیارے عیسیٰ، یہ اپنا چھوٹا بیٹا چھوڑ کے آیا تھا، آج اس نے میری الہامی کتاب کی تلاوت شروع کی ہے، اس نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے شرم آئی کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہے اور بیٹے کو عذاب میں گرفتار رکھوں۔ نہیں آپ نے بات سمجھی،
بیٹا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے باپ سے عذاب اٹھایا جا سکتا ہے. بیٹا حافظ قرآن ہو, بیٹا عالم دین ہو, ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے, پڑھاتا رہے, دین کی خدمت کرتا رہے, پھر باپ کی قبر میں روشنیوں کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے. تو بہرحال قرآن کا فائدہ تب ہے, قرآن خود کہتا ہے نا, میں نے کہا قرآن تیرا ہر پڑھنے والا کامیاب ہے. فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, فرمایا بہت سے پڑھ کے مجھے ہدایت پا جاتے ہیں, بہت سے پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. قرآن تو ابو جہل نے بھی پڑھا ہے, مادری پدری زبان ہے, اگر عربی سمجھنے سے قرآن سمجھ آتا تو ابو جہل بھی شیخ القرآن ہوتا. قرآن ابو جہل نے بھی پڑھا, قرآن صدیق اکبر نے بھی پڑھا. ابو جہل نے بغض مصطفیٰ کی عینک لگا کے پڑھا, گستاخی مصطفیٰ کے جراثیم لے کے پڑھا, اسے قرآن یضل بہ کثیرا ہو گیا. ابو بکر صدیق نے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلا کے پڑھا, قرآن کے ایک ایک حرف میں تعریف مصطفیٰ نظر آ رہی ہے. قرآن مرزا قادیانی نے بھی پڑھا ہے, قرآن پیر میرے علی نے بھی پڑھا ہے. یہ پڑھنے میں فرق ہے. اگر قرآن پڑھا جائے دل میں آقا کی محبت لے کے, آقا کا پیار لے کے, آقا کی اخوت لے کے, آقا کی عقیدت لے کے, آقا کا ادب لے کے, آقا کی تعظیم لے کر, اللہ کی قسم جس نے زندگی میں پڑھا ہے قرآن اس کی قبر میں بھی پڑھا جا رہا ہو. اور جس نے آقا کا بغض لے کے پڑھا ہے رب نے پڑھنے اس کا فائدہ بھی نہیں دیا ہے کسی کو. بڑا فرق ہے, شاید آپ کو سمجھ آ رہی ہو. قرآن کیا کہتا ہے, دیکھیں نا قرآن کس لیے, کیا کام پتہ چلے. فرمایا اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو ٹھیک ہے, آتوا الزکوٰۃ, زکات دو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض ہوئے, وللہ علی الناس حج البیت, تم پر بیت اللہ کا حج ہے, ٹھیک ہے. لیکن اسی قرآن میں آیا کہ اللہ نے فرمایا فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, محبوب ان قریب زمانہ ہے, ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. اسی قرآن میں ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. یہ جو رسول ہم نے بھیجے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. ان میں کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے ڈائریکٹ کلام فرمایا, کچھ ایسے ہیں کہ ہم کلام ہونے والوں کی نسبت ہم نے ان کے کئی درجے بلند فرما دیے ہیں. جن کے ہم کلام ہونے والوں کی نسبت کئی درجے بلند ہوئے وہ کون ہیں, وہ تیرے میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ ہیں. اور دنیا میں اصول ہے, بندہ دنیا میں آتا ہے, ذکر کے اس کے ڈنکے بجتے ہیں, چرچے ہوتے ہیں, شہرت ہوتی ہے, بندہ دنیا سے جاتا ہے, ذکر کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے.